डेंजर किस्म का कंजूस, ना दूसरों पे खर्च करता है ना अपने पे खर्च करता है, वो फिर क्यों माल कमाता है? वो ऐसा ही कुत्ता है जो बैल के चारे पे बैठा हुआ है। अब ये कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर दुनिया भर गई है या नहीं भरी? ये तुम्हारे उठने वाले हाथ ही बताएंगे, ये तुम्हारे देने वाले हाथ ही बताएंगे कि जब जब जरूरतमंद तुम्हारे पास आता है तो तुम्हारे पास माल होने के बावजूद तुम उसे देने का ख्याल करते हो या नहीं करते हो। अगर कुछ भी देने का ख्याल आया है, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल को दुनिया की मोहब्बत से पाक रखा है, तुम अता करने वालों में से हो। और क़यामत के दिन लोगों को देने वाला और बांटने वाला अल्लाह का महबूब कहलाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो महबूब होगा, क्योंकि अता करना अल्लाह की सिफत है। और इस सिफत पर जो दुनिया में अमल करता रहेगा वो अल्लाह का हबीब कहलाएगा। क़यामत के दिन वो पाकों में और इनाम पाने वालों में शुमार होगा। आज इन हालात से हम गुजर रहे हैं, हम देखते हैं प्रैक्टिकली देने वाले जो मामलात हैं, अगर दिल पर तुम्हारे बोझ लगता है किसी को दे करके, या फिर देने के बाद एहसान जताने वाला जज्बा आता है, समझ लो कि तुम्हें दुनिया ने जकड़ रखा है, तुम्हें दुनिया ने अपने घेरे में ले रखा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा ने सवाल किया था, दुनिया में ताकतवर चीज़ क्या है? तो ये हदीस लंबी है। आपने फरमाया था कि दुनिया में बहुत ताकतवर चीज़ पहाड़ है, लोहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोहा है। सहाबा ने कहा क्या इससे भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है? कहा उससे ज़्यादा सख्त आग है, आग लोहे को भी जला देती। कहा आग से भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है दुनिया में? कहा पानी है, पानी आग को बुझा देता है। पानी से भी ज़्यादा ताकत किसी के पास है? आपने फरमाया हवा के अंदर है। हवा दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर, और वो बड़ी बड़ी चीज़ों को उखाड़ फेंकती है अगर जोश में आ जाए। उसके सामने क्या दरख्त, क्या इमारतें, सब हेच हैं। पानी वो तबाही नहीं ला सकता जो हवा ला सकती है। फिर साहबा ने पूछा क्या हवा से भी ज्यादा सख्त और ताकतवर कोई है? अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, एक चीज है और उससे ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं। पूछा साहबा ने वो क्या? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हवाओं से ज्यादा ताकतवर वो हाथ है कि उससे दे तो दूसरे को खबर ना हो। वो हाथ सबसे ज्यादा ताकतवर है कि बंद मुट्ठी में दिया, दूसरे हाथ को खबर नहीं हुई। वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन हाथ है। ये इखलास के साथ जो अल्लाह की बारगाह में दिया गया है वो हाथ कीमती है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सखावत इंसान के लिए क्या दर्जा रखती है हदीस से सुन लो। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सखावत जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त है। क्या है? दरख्त है सखावत। सखावत तो कोई हार्ड लफ्ज में नहीं कह रहा हूं, सबको मालूम है। देने वाले आदमी को उसको दानी आप कहते हो अपनी जुबान में, बहुत दानी है, दयालु है या फयाज है या सखी है। सखावत जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त है और उसकी शाखें दुनिया में फैली हुई हैं। यह हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब दुनिया में जिसने उसकी शाख पकड़ ली, जो दुनिया में सखावत किया, गोया कि उस दरख्त की शाख को उसने पकड़ लिया। मेरे आका फरमाते हैं ये शाख उसे अपनी जड़ तक जन्नत में ले जाएगी। वो पकड़ लिया है शाख को और ये शाख उसे अपनी जड़ जो जन्नत में दरख्त है वहां तक ले जाएगी। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुखालत, कंजूसी, माल को दबा करके रखना, इसके भी 3 दर्जे हैं अलग अलग। बुखालत अलग अलग किस्म की है। एक बुखालत तो यह है कि अपने पे तो खर्चा करता है लेकिन दूसरों को नहीं देता। अपने पे खर्च करता है, दूसरों को नहीं देता, ये भी बखील है। एक उससे भी आला किस्म का बखील है, डेंजर किस्म का कंजूस, ना दूसरों पे खर्च करता है ना अपने पे खर्च करता है। वो फिर क्यों माल कमाता है? वो ऐसा ही कुत्ता है जो बैल के चारे पे बैठा हुआ है। बैल के चारे पे बैठने वाला कुत्ता मालूम है? घास पे, बैल घास खाता है, बकरी घास खाती है,
لیکن کتا اس چارے پہ بیٹھا ہوا ہے، نہ بکری کو کھانے دیتا ہے نہ خود کھاتا ہے۔ کتا گھاس نہیں کھائے گا اور نہ بکری کو کھانے دے گا۔ اس طرح بہت سارے کتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب لفظ اگر سخت لگ رہا ہے تو معاف کریں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جو اس طرح کے مال پر جمے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی کتے کی طرح ہیں جو نہ خود کھا سکتے ہیں نہ دوسرے کو کھانے دیتے ہیں۔ تو یہ بخالت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یہ کیا ہے بخالت؟ حدیث پاک میں ہے بخالت دوزخ کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جس نے کنجوسی کی، جس نے بخالت کی، اس نے اس بخالت کے درخت کی شاخ کو پکڑ لیا۔ اب یہ شاخ اسے اپنے جڑ جہنم تک لے کر جائے گی، وہ دوزخ تک اسے لے جائے گی۔ بخیل آدمی دوزخ میں لے جائے گا۔ حدیث ہے السخی قریب من اللہ وقریب من الملائکۃ وقریب من الناس وبعید من النار۔ حضور فرماتے ہیں سخی آدمی اللہ سے قریب ہے، فرشتوں سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، تمام انسانوں سے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے۔ والبخیل بعید من اللہ وبعید من الملائکۃ وبعید من الجنت وبعید من الناس وقریب من النار۔ حضور فرماتے ہیں اور بخیل آدمی، کنجوس آدمی اللہ سے دور ہے، فرشتوں سے دور ہے، انسانوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لیکن دوزخ سے بہت قریب ہے، دوزخ سے زیادہ قریب ہے۔ عزیزان گرامی، میرے نبی کی صفات میں کبھی بخالت آئی نہیں، وہ کسی چیز میں بخالت نہیں کیے، بلکہ ان کے صحابہ کی سخاوت کا حال یہ ہے کہ جو کوئی ان کے گھروں پر آتا تھا اسے اتنا عطا کرتے کہ وہ اپنی قوم میں جا کر کے اعلان کرتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اتنا عطا کرتے ہیں کہ ہماری کئی پشتیں اس پر کھا کر گزارا کر سکتی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کرنے کا حال تو بہت اعلیٰ ہے۔ صفوان بن امیہ، جن کے متعلق میں نے اسے قبل بھی بیان کیا تھا، جنگ بدر میں امیہ جس کو قتل کیا گیا تھا، صفوان امیہ کا بیٹا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا کیا آپ مجھے کچھ دے سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صفوان کو اتنی بکریاں دی کہ صحابہ فرماتے ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی جگہ تھی وہ سب بکریوں سے بھر گئی، ایک شخص کو اتنی بکریاں دی۔ اب وہ جا کر کے مکہ میں، وہ اسلام قبول کر چکے تھے بعد میں، وہ صحابی رسول، اپنی پوری قوم کو بتایا اے لوگو بھلائی چاہتے ہو تو اسلام میں آؤ، اس لیے کہ رسول اتنا دیتے ہیں کہ تمہاری 7 پشتیں گزار لیں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ تمہاری 7 پشتیں کھا کر آرام سے گزارا کریں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں جب کبھی کسی نے آپ سے کسی چیز کا سوال کیا اور اگر اس وقت آپ کے پاس نہ رہا مال تو کیا حضور منع کر کے کل کے لیے ٹال دیتے؟ صحابی رسول فرماتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں حاضر ہیں، ایک مرتبہ 90,000 درہم آئے حضور کے پاس، 90,000 درہم بانٹتے رہے سب ختم ہو گئے۔ ایک عورت تاخیر سے آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینے کی غریب عورت ہوں، سنا ہے آج مال بانٹا جا رہا ہے، مال تقسیم کیا جا رہا ہے، مجھے بھی کچھ عطا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب بٹ گیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اب کیا دوں گا، ہو گیا چلو ختم ہو گیا، نہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، کہا اے عمر کیا مجھے 2 دن کے لیے قرضہ مل سکتا ہے؟ قرض میں کچھ درہم مل سکتے ہیں؟ کہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص سے قرض لیا، قرض لے کر کے اس خاتون کو جتنی ضرورت تھی وہ پورا مال دیا، اور قرض خواہ سے کہا کہ تیرا ذمہ میرے اوپر ہے، میں تیرا قرض ادا کروں گا۔ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسے معاملات آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی اس حال میں آیا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہو، آپ نے قرض لیا اور اسے نہ نہیں کہا، نہ کہنا میرے رسول کی عادت ہی نہیں،
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے عطا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال سنیں۔ سیدنا ابو ہریرہ یہ وہ صحابی ہیں جو اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اصحاب صفہ ان صحابہ کو کہتے ہیں جو اپنا گھر بار سب چھوڑ کر کے بارگاہ رسول میں رہتے تھے۔ مسجد نبوی سے لگ کر کے ایک کٹا تھا جس پر ایک چھوٹی سی چھت بنائی گئی تھی چھپر کی، اس کے نیچے 70 صحابہ رہتے تھے۔ ان کا گھر بھی وہی تھا، ان کی کل جہاں وہی تھی۔ ان کا کھانا پینا کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ بھی صدقہ آ جائے تو یہی 70 صحابہ کو حضور پیش کر دیتے۔ حضور صدقہ نہیں استعمال فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 دن تک کھانے کو کچھ آیا ہی نہیں، کچھ نہیں ملا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں مسجد سے باہر نکل آیا روڈ پر، یعنی راستے پر، میں یہ دیکھنے کے لیے کہ حضور اگر باہر نکلیں گے تو پیٹ کو کچھ راحت مل جائے گی۔ کیسی راحت؟ کھانے کی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ کا معمول یہ تھا اگر شدت کی بھوک لگتی تو کیا کرتے تھے جانتے ہیں؟ چہرے رسول کو دیکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کو دیکھنے سے بھوک کا اثر کم ہوتا تھا۔ میں انتظار میں کھڑا رہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں، جلوہ جہاں آرا کی زیارت کروں اور پیٹ کے درد یعنی بھوک کی شدت کو کم کروں۔ کہتے ہیں میری خواہش ہی ہوئی تھی کہ میرے آقا اپنے دروازے سے باہر تشریف لائیں۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے گئے، کہتے ہیں میں جھک گیا تھا بھوک کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے ابو ہریرہ اس دوپہر کے وقت کس چیز نے تجھے باہر نکالا؟ کون سی چیز تجھے باہر لے آئی؟ حضرت ابو ہریرہ کے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک ہے، بھوک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھایا اور دکھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پچھلے 3 دن سے میرے گھر میں بھی فاقہ ہی ہے لیکن اس پر بھی مسکراہٹ ہے، شکوہ و شکایت نہیں۔ فاقہ تو میرے آقا کا شوق تھا، ورنہ وہ مالک و مختار رسول ہیں، ان کے لیے دسترخوان جنت سے اتارے جائیں۔ فاقہ میرے آقا کا شوق تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ کہتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ان کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، میں تو 2 دن سے بھوکا تھا، اب کیا کہوں؟ لیکن یہاں پر بھی نہ کہنا میرے آقا کی عادت نہیں۔